لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی فرما دیتا ہے. اور قبیلہ بنی کر ایک ایسا ٹرائب تھا، ایک ایسا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا. ہم اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ایک بکری ایک گوٹ کے کتنے بال ہوں گے یہ بھی نہیں کاؤنٹ کر سکتے. مگر پورے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد یعنی کروڑ لوگ 15 شعبان کی رات جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. لیکن حدیث پاک میں 6 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس رات میں کچھ محروم بد نصیب ایسے ہوں گے جو نہیں بخشے جائیں گے. کتنے محروم ہوں گے؟ کروڑوں بخشے جائیں. ماں باپ سے معافی مانگ لو، راضی کر لو. جس کے ماں باپ ناراض، شب قدر کی رات وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. پھر فرمایا تکبر کرنے والا، چغل خوری کرنے والا. بعض روایتوں میں جادوگر کے بارے میں بھی فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات نہیں بخشے جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کسی کی کوئی ایسی عادت ہے، آج سچی توبہ کر لیں، گڑ گڑا لے، ہم نے ہوگا انشاءاللہ. تو آپ میں سے جن کو ان کے لیے ممکن ہے، دیکھیں میں تو پاکستان سے آیا، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یو کے تو اتنا دور نہیں ہے، جو آ سکتے ہیں وہ 15 شعبان کی رات ہمارے ساتھ گزاریں. ساری رات ہزاروں لوگوں کی اللہ نے چاہا عبادت بھی ہوگی، دعائیں بھی ہوں گی. 15 شعبان کو بھی روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال دعوت اسلامی کے قافلوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نیکی کی دعوت بھی ہوگی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا ہر جمعرات مبارک رات اور پھر کتنا کچھ ہمیں ملا نا، مل کے دعائی کر لیں گے تو اسی میں بیڑا پار ہو جائے گا. ہم نے سنا کہ مسلمانوں کے مجمع میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعرات کی رات دعا قبول ہوتی ہے، آنسو بہہ جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے. تو ہر جمعرات یہاں تو دعا ہوتی ہے. تو نیت کریں ہر جمعرات پابندی سے شرکت کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح یہ مبارک گھڑیاں ہیں شعبان، رمضان، تو 3 دن قافلہ. حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ذات تاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. یک درگیر و محکم کی، 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 یک درگیر و شکر تیرا ہے یا خدا، پیر دیا عطار کا. شکر تیرا ہے یا خدا، پیر دیا عطار کا. کم کی یک درگیر یک درگیر محکم کی. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ. یہ فرشتوں کا تاج ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جو 2 رکعتیں امامے کے ساتھ پڑھتا ہے 10,000 نیکیاں ملتی ہیں. تو نماز تو امامے کے بغیر پڑھنی ہی چاہیے، جاتا کچھ نہیں، یہ ملتا ہی ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم کو درود بھیجتے ہیں. تو نمازوں کے وقت تو امامہ باندھنے کی ساری نیت کریں. جاتا کیا ہے؟ نیت امامہ باندھا اور نیکیاں شروع ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ ماشاءاللہ امامہ سجا رہے ہیں اور امامے کے ساتھ ساتھ زہ نصیب داڑھی کی نیت بھی ہو جائے. داڑھی شریف سبحان اللہ، چہرے پر داڑھی اس کا ثواب جاری ہے سبحان اللہ. اور یہ تو جو قبر داڑھی پتہ ہے کیا کام آئے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے بڑا سنا ہے کہ قبر کی رات بڑی اندھیری ہے، بڑی خوفناک ہے، اکیلے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چل. قبر میں
آقا کے چہرے کی عشق کی نشانی لے کر جا رہا ہوں. پتہ کیا کام کرے گی؟ فرماتے لحد میں عشق رخ شہر کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ. یہاں ایک بات میں عرض کرتا ضرور، داڑھی رکھنا واجب ہے نا، اس کو کاٹنا ناجائز حرام. نہیں، ایک اور بات دیکھیے، کئی اسلامی بھائیوں داڑھی ہے مگر پوری نہیں ہے. شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ داڑھی رکھوا دیتا ہے لیکن پوری نہیں رکھنے دیتا. ہم سمجھتے ہیں ہماری داڑھی پوری ہے. داڑھی کیسے ناپنی ہے میں یہی بتا دیتا ہوں. مدینہ بھائی پکڑے، داڑھی لوگ ناپتے ہیں اوپر سے. اب اتنی ناپی تو کاٹ دی، تو اب یہ تو آدھی رہ گئی. داڑھی بالوں کا نام، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑی سے نیچے اپنے صرف بال مٹھی میں لیں گے. اب تھوڑی کے نیچے چمڑی نہیں ہے، صرف بال ہے. اب اس کے بعد اگر داڑھی کے بال کچھ نیچے تو یہ کاٹ سکتے ہیں. چہرے پہ پوری داڑھی ہے. اور آج الحمدللہ ہمارے کئی اسلامی امام شریف اور داڑھی شریف کی نیت کر رہے ہیں اگلے سال زندگی بھی حاضری ہوگی تو پوری داڑھی کے ساتھ ملاقات انشاءاللہ سنتوں کے پیکر ہوں گے. ہم دیکھیں آقا کے غلام ہیں. ہو سکتا ہے کچھ ینگسٹر سوچ رہے ہوں یہ کیوں ایمفسائز اتنا کر رہے ہیں اور کیوں. دیکھیں ہماری طرف سے کسی پر کوئی فورس نہیں ہے. جو خود رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے. میں ذمہ داران کو بھی عرض کرتا ہوں، ہمارے نئے آنے والے اسلامی بھائیوں کو زبردستی نہ کہا کرے داڑھی رکھ لو، امامہ پہن لو. ان کو آنے دیں، ان کا خود دل چاہے گا وہ خود رکھیں. اجنبیت نہیں ہونی چاہیے کسی نئے آنے والے کو. سارے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، آقا کے غلام ہیں. لیکن میں سب کو ایک میسج دینا چاہوں گا، نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ آقا کا غلام ہے. نام نہیں بتانا پڑتا کہ میرا نام جاوید ہے، میرا نام خالد ہے، تب پتہ چلتا ہے ہاں یار یہ مسلمان ہے. چہرہ نہیں ہے مسلمانوں والا، لباس نہیں ہے. ہمیں تو ایسا نماز کا ٹائم ہو گیا، صفحے درست کر لیں، باقی نماز کے بعد جو رہ گئے وہ نماز کے بعد انشاءاللہ.